پھر حدود سے کلام کرنا اور حدود کی صلاحیتوں کا تذکرہ. یہ میرے سامنے سائنس کی دنیا جولائی تا ستمبر 2019 کا شمارہ ہے. ہاں اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ سائنسی مضمون سے متعلق اردو کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت پرچہ ہے. حکومت کی ماتحتی میں یہ چھپتا ہے. اس میں ایک چونٹیوں کی نرالی دنیا کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا ہے. مضمون میں چونٹیوں کا پورا تعارف، ان کی آنکھ، ان کا سر، ان کا پیر، اس کا رنگ، کیسے کیسے رنگ کی ہوتی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کئی ہزار قسمیں، ایک ایک درخت پر کئی کئی سو قسموں کی چونٹیاں پائی جاتی ہیں. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ناک، پر، پیٹ، ٹانگیں، دماغ، اس کی خصوصیات، یہ سب بیان کرتے ہوئے بیچ میں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، میں صرف 2-3 چیزوں کو سرسری طور سے پیش کروں. ایک عنوان قائم کیا کہ زبان. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات چیت سنی، ہنسے، حدود سے بات چیت کی، کلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، اونٹ نے آپ سے شکایت کی، آپ نے اس کی شکایت سنی اور پھر شکایت دور بھی کی. آپ نے جو ہے اور بھی جانوروں سے کلام کیا، جمادات کی آواز سنی، سلام سنا. چونٹی کے متعلق آپ دیکھیے، اب یہ بات جو ہے سائنس کی دنیا والا پرچہ لکھ رہا ہے، سائنس والے لکھ رہے ہیں. عقل پرست جو قرآن میں سوال اٹھاتے ہیں، منکرین حدیث جو حدیثوں کو عقل کے خلاف ہونے پر رد کر دیتے ہیں، کیا وہ اسے مان لیں گے اور اسے مان لینے میں وہ ایمان والے کہلائیں گے؟ چونٹی کی زبان کے بارے میں کہا کہ چونٹی کی اپنی زبان، جس کو انگریزی میں انہوں نے لکھا وے آف کمیونیکیشن، ہاں کمیونیکیشن کا راستہ ہوتی ہے. زبان کا یہ آرگینزم یا نظام، زبان کا یہ نظام نہایت عمدہ ہوتا ہے. صاحب مضمون لکھ رہا ہے کہ نہایت عمدہ ہوتا ہے. منہ سے منہ ملا کر اشارہ دیتی ہیں، یعنی چونٹیاں آپس میں اشارہ دیتی ہیں. راستے کا پتہ، خوراک فراہمی کی سمت. دیکھیے چونٹیاں بتا رہی ہے، سائنس والے کہہ رہے ہیں راستے کا پتہ، خوراک کی فراہمی، فراہمی کی سمت، دشمن کی موجودگی، سب کی خبر اس طرح دی جاتی ہے. اس میں تنفس کے عمل کا بحث کی، وزن بحث کی، ان کی کیا کیا خوراک ہوتی ہے اس پر بحث کی. اس میں کچھ چیزیں بڑی معلوماتی ہیں. یہاں عمر کا بھی ذکر کیا کہ کیڑے مکوڑوں میں ان کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی عمر 1 سے 10 برس تک ہوتی ہے. آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا، میں صرف وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. موت کا عنوان کہیں گے چونٹی کے مرنے پر جنازہ نکالا جاتا ہے اور باقاعدہ اسے دفن بھی کیا جاتا ہے. چونٹیوں کا جنازہ نکلتا ہے، دفن بھی کیا جاتا ہے. اور پھر معاشرتی زندگی کے عنوان کے تحت کا چونٹیوں کی معاشرتی زندگی، یہ دیکھیے جو کیلانی صاحب نے پیش کیا تھا اور جو قرآن میں اشارہ موجود ہے. چونٹیوں کی معاشرتی زندگی بے حد منظم ہوتی ہے، مختلف کالونیوں میں رہتی ہیں، مگر کبھی ان کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے. دوسری قوم کی قبیلے کی چونٹیوں سے کبھی ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی مضمون میں دوسرے مقام پر ہے. چونٹیوں کے الگ الگ گروہوں کی خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں. ایک کی خوشبو والی چونٹیاں ایک کالونی میں رہتی ہیں. رانی چونٹی ہر کالونی میں ایک اور بعض اوقات ایک سے زائد ہوتی ہیں. وہ مطلق العنان حکمراں ہوتی ہے. رانی کا کام نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. وہ انڈے نہیں دیتی بلکہ اس کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے جو سوکھ کر انڈوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. رانی اس مادے کو پھینک دیتی ہے. جب اس میں سے بچے نکل آتے ہیں تب ملازم چونٹیاں، دیکھیے ان کا ایک کام کرنے والی چونٹیاں، ملازم چونٹیاں ان کی پرورش کرتی ہیں. دشمن حملہ کرے تو حفاظت کرتی ہیں. رانی چونٹی فرٹائل اینٹ، اب یہ جو بھی اس کا تلفظ ہو، کہلاتی ہے. اور نر چونٹی یعنی ڈرون نکھٹو کہلاتی ہے. محل میں نر اور مادہ دونوں طرح کی چونٹیاں رہتی ہیں. نر چونٹی کے پر ہوتے ہیں جو نوچ کر پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے وہ جلد ہی مر جاتے ہیں. مادہ چونٹی کی طویل عمر ہوتی ہے. رانی چونٹی کی رعایا میں کسان چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، دیکھیے ان کے نظام، کسان چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، درزی چونٹیاں، انجینئر چونٹیاں، چھتا بنانے والی، پھپھوند اگانے والی چونٹیاں ہوتی ہیں. چونٹیوں کی اقسام کا، ان کی قسموں کا اور ان کی تعداد وغیرہ کا ذکر کیا، جس میں بتایا کہ ان قسموں میں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تک ان کی 22,000 سے زیادہ قسموں کا پتہ لگایا جا چکا ہے. چونٹیوں کی 22,000 سے زیادہ قسموں کا پتہ لگایا جاتا ہے. ان قسموں میں سے 12,500 کو مزید تک منقسم کیا جا سکتا ہے. اکثر ایک ہی پیڑ پر 43 سے زیادہ اقسام کی چونٹیاں نظر آتی ہیں. یہاں اور بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں. ایک بیچ کا اقتباس پیش کر کے میں درس کو ختم کروں کہ بل میں باقاعدہ اسٹور روم ہوتے ہیں. چونٹیوں کے بل کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کھیت کھلیان، باغ بغیچوں، سنسان ویران مقامات، گھر وغیرہ میں بل بناتی ہیں. بل میں باقاعدہ اسٹور روم ہوتے ہیں جن میں وہ کسانوں کی طرح اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں. اکثر بارش کے پانی سے اناج نم ہو جاتا ہے. نم ہونے پر
پر وہ اناج کو دھوپ میں سکھاتی ہیں. غور کیجئے. ہاں، چونٹیوں کے زمین دوز گھروں میں اناج کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے کہ قحط کے دنوں میں ان کے گھروں کو کھود کر اناج حاصل کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا ذخیرہ اناج حاصل کیا جا سکتا ہے قحط کے دنوں میں. ایک چونٹی جیسے ہی اناج دیکھتی ہے فوراً دوسری چونٹی کو خبر دیتی ہے، پھر سب مل کر اناج کو اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں. ہاں، اور پھر کس طریقے سے تقسیم کرتی ہیں، اس کا طور طریقہ. پھر آگے کے مضمون میں الگ الگ، جیسے انجینئر چونٹیاں، مویشی پالنے والی چونٹیاں، پھپھوند اگانے والی چونٹیاں، اور چھتا بنانے والی چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، درزی چونٹیاں، ان سب کا تعارف فوجی چونٹیاں کیا گیا ہے. جاسوس چونٹیاں بھی ہوتی ہیں، سلور چونٹیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. چونٹیوں میں ایک جملہ جو اس میں بیچ میں انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ چونٹیوں میں ڈسپلن کی پابندی، محنت کی قدر، طاقت کے اس کا صحیح استعمال، اتفاق کی اہمیت، مضبوط ارادوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے بھی نعمت ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. جیسے چونٹیوں کے بارے میں کہا ویسے ہی شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہا. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے دروس میں ہم سرسری طور سے کریں گے. شہد کی مکھیوں کا نظام، ان کا زبردست طریقہ شہد بنانے کا اور چھتا بنانے کا طریقہ، اور پھر ان کے درمیان نظام کے ساتھ ایک انتہائی قیمتی مشروب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے فراہم کرنا، جسے شہد کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی پرندے چرندے جانور ہیں اس میں تمہاری طرح امثال ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے انعام میں، چوپایوں میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. ابھی انشاءاللہ یہ عبرت اور نصیحت کے سامان، اس سے متعلقہ کچھ چیزوں کو ہم آئندہ دروس میں بھی جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.